السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کے کھا سکتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی نیکیوں کو دوسروں کو بانٹ سکتا ہے اور اپنے نیکیوں کو دے کر دوسروں کے گناہ اپنے اوپر ڈالنا پسند کر سکتا ہے، اور کوئی آدمی دوسروں کی برائیوں کو اپنے نام اعمال میں بھرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، کہا کہ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر کرنا ایسی باتوں سے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی، آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ ہمارے بھائی کے اندر وہ برائی ہے، اگر ہم اس کو بیان کرتے تو کیا اس میں خرابی ہے؟ تو کہا، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر تیرے بھائی میں جو برائی ہے اگر تم اس برائی کو بیان کرو گے تو وہ غیبت ہو جائے گی، اور اگر تمہارے بھائی میں وہ برائی نہیں ہے مگر تم نے ایکسٹرا لگا کر اس کو بیان کیا، فقط بہتا، تو تم نے اس پر بہتان تراشی کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، انہما لیعذبان، وہ دونوں قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، وہ دونوں قبر کے عذاب کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، معمولی سی چیز ہے۔ ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا فکان یمشی بالنمیمہ، لوگوں کی لگائی بجائی کا کام کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر آپ نے کھجور کے درخت کی ایک چھڑی لیا، یعنی درخت کے پتا، کھجور کے درخت کا ایک پتا لیا، چھڑی لیا، اور اس کے بعد میں ان دونوں قبروں کو آدھا آدھا کر کے لگا دیا، اور فرمایا کہ یہ چھڑی جب تک سوکھے گی نہیں ان کے عذاب میں اللہ تعالیٰ تخفیف فرمائے گا۔ تو یہ حدیث جیسا کہ آپ نے سنا صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو دوستو، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے قبروں میں عذاب، اور پھر دونوں کی قبروں کے عذاب کا جو سبب بتایا ہے، ایک کہ وہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا، اور ظاہر بات ہے پیشاب کرتا ہے آدمی تو چھینٹے اڑتے ہیں، اور دوسرا وہ دوسروں کی برائی کرنا، جو کہ آج کل آسمانی بلا، دنیاوی آزمائش، زندگی کے مصیبتیں، آزمائشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن انسان اپنی زبان سے باز نہیں آتا ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے چھوٹی چیز ہے زبان، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی زبان ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو اس چھوٹی زبان پر لگام لگانا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا وہ ہے کہ اپنے بھائی کے اندر وہ برائی موجود ہے، مگر اس کا ذکر کرنا، اگر وہ سنے گا تو ناراض ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا لنگڑے کو لنگڑا بولا، تو لوگوں کے درمیان میں اس کو اگر ہم نے لنگڑا کہا تو ظاہر بات ہے وہ ناراض ہو جائے گا، یار میں اللہ تعالیٰ نے مجھے لنگڑا بنایا تو مجھے آپ میری مذاق کر رہے ہو۔ کوئی آدمی موٹا ہے تو بولے ابھی موٹا آدمی، تو موٹے کا مذاق اڑایا آپ نے،
تو جو چیز موجود ہے اسی کو کہنے پر غیبت کہا ہے۔ غیبت یہ نہیں کہ جو چیز نہیں ہے اگر اس کو آپ نے بولا تو وہ کیا ہو جائے گا، بہتان تراشی ہو جائے گی، اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ دو حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات، غیبت کرنا اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، سب سے بڑے گناہوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کا مرے ہوئے انسان کا گوشت کاٹ کے کھاؤ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے خود فرمایا کہ تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو جب ہم غیبت کرنے کو، ایک بھائی جیسے مرا ہوا انسان ہے، گویا اس کا گوشت کاٹ کے ہم کھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، جو مرا ہوا انسان ہے کاٹنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو اسی طرح سے کسی کی غیبت کرنا ہے۔ آج کل مجلسوں میں دوسروں کا ذکر، دوسروں کا نام اپنی زبان پر نہ لانا، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے آج ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو، لیکن برائی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نمبر 2، اس غیبت کو اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے میں اور دوسروں کی لگائی بجائی کرنے میں کبیرہ گناہوں کا ایک بہت بڑا سبب بتایا۔ جی، یہ دونوں، چاہے وہ برائی اپنے بھائی کی ہو، اپنے پڑوسی کی ہو، اپنے دوستوں کی ہو، یا یہ کہ کوئی بھی انسان جس کو ہم جانتے ہیں اس کی ہم برائی کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر کرنا، چاہے وہ بدنی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، یا دنیاوی اعتبار سے ہو، یا خود اپنے آپ کی، کسی کے خاندان کے، ہمارے گھر کے کسی کے آدمی کی، جیسے ساس بہو کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کی شکایت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہے، بھائی اپنے بھائی کی شکایت کرتا ہے، اسی طرح سے جو بھی ہم اپنے کسی قریبی آدمی کی ہو یا دور کے آدمی کو کسی کی برائی ہم کریں تو یہ نمبر 3 ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 4 آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے ہمیں، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائی، آپ گناہ ڈبل ہو جاتے ہیں جب کوئی چیز حقیقت نہ ہو مگر اس کو بیان کیا جائے۔ یعنی جیسے کبھی کسی کو برا بتانے کے لیے جو چیز اس کے اندر نہیں ہے ہم لگا کے بولتے ہیں تو یہ بہتان تراشی ہو جائے گی، جو غیبت سے بھی زیادہ بڑی اور غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ اس کے اندر ہوگا۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی آفت اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس طرح کی غیبتیں کرنے، برائیاں کرنے سے معاشرے میں وہ انسان چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے اور اس کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ برائی کرتا ہے دوسروں کی، تو جس کی برائی کی ہے اس سے رشتہ ناتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں اور لوگ پسند نہیں کرتے ایسے انسان کو۔ ابتدا میں ممکن ہے ہمارے تعلقات ہوں، مگر یہ برائی کرنے کی وجہ سے ہم ان کے رشتے دوستیوں کو کھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں پر لگام لگائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اسی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے زبان پکڑ کر بتایا کہ اس زبان کو روک لو۔ اور کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو ہم روک لیں۔ اور جسم اتنا بڑا ہے مگر ایک چھوٹی سی زبان ہے جس پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو پوری آخرت برباد ہو جاتی ہے اور پوری نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کے اندر ایک اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ عامۃ عذاب القبر، عذاب قبر کے عام جو اسباب ہیں ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے، کہ آدمی جب پیشاب کرے تو بہت احتیاط کے ساتھ میں اور اچھی طرح سے پیشاب کو صاف کرے اور پیشاب کو اچھی طرح سے دھوئے۔ اور یہ کہ بعض وقت پیشاب کھڑے ہونے کے بعد میں خطرے گرتے ہیں، ان کا احتیاط کرنا چاہیے، اچھی طرح سے پیشاب کو صاف کر کے
پیشاب نکال کر اچھی طرح سے پھر پیشاب کو دھوئیں، اور اس کے بعد طہارت کا خیال رکھیں، اور طہارت میں غفلت کرنے کی وجہ سے یہ عذاب قبر کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور اسی طرح سے آدمی کو چاہیے کہ اس میں دو طہارت ہے، ایک طہارت معنوی کے معنی ہے کہ آدمی اپنے ایمان، اپنی روحانی طہارت کا خیال رکھے، اور دوسرا حصی طہارت، جیسے پیشاب ہے جی، یہ حصی طہارت ہے تو دھونا، طہارت کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح کے کبیرہ گناہوں کو اپنے آپ کو ملوث کریں، جبکہ خاص طور پر آج کل جو آسمانی بلا اور مصیبتیں دنیا کے اندر بہت زیادہ ہیں، ہر طرف مہاماری ہے، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، بلائیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ ہاں، البتہ علماء کرام نے کہا کہ اگر ہم کسی کی اصلاح کے لیے کسی کی ہم برائی کرتے ہیں، جیسے کسی خاص اصلاح کا مقصد ہو، یا یہ کہ جیسے اپنی اولاد ہے، یا اس کی اصلاح کے لیے قاضی کے پاس یا کسی مولانا کے پاس، یا کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ بھئی فلاں سے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، وہ آدمی کیسا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی وہ آدمی تو بڑا خراب ہے، اجی وہ تو جو بھی مشورہ کریں گے تو اصلاحی مقصد ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کے لیے، کسی کی برائی کے لیے ہم کسی کے بارے میں غلط بات نہ کہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، آج کل معاشرے میں بہت زیادہ اس کا عام چرچا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، بہتان تراشی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، اور پیشاب میں اور احتیاط کریں، طہارت کا خیال رکھیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جیسے پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، تو اپنے ایمان کو بھی پاک صاف کرنے کے لیے طہارت حسی، طہارت معنوی، دونوں چیزوں کا اس درس میں آپ کو سبق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے کردار کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔